السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جو افسانہ لے کے آئے ہیں اس افسانے کا نام ہے پیشاور ایکسپریس۔ یہ کرسچن کے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل ہے۔ چلیے آئیے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہم وحشی ہے مجموعہ جو کرسچن کا ہے اس میں شامل ہے، جو 1948 میں شائع ہوا ہے، اور اس کا جو طرز تحریر ہے وہ متکلم کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، یعنی پیشاور ایکسپریس خود ہی اس کہانی کو، اس افسانے کو بیان کرتا ہے۔ مرکزی خلاصہ: کہانی کا نقطۂ آغاز: افسانے کا آغاز پیشاور سے ہوتا ہے، جہاں پیشاور ایکسپریس پیشاور سے روانہ ہوتی ہے۔ گاڑی میں پناہ گزینوں اور ہندو مسلم فسادات کے شکار لوگوں کا ہجوم ہے۔ گاڑی پشاور سے تکشیلا، راولپنڈی، وزیر آباد، لاہور، امرتسر، جلندھر اور امبالہ سے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ تقسیم ہند کے مظالم اور وحشیانہ واقعات: تکشیلا، جہاں قدیم تہذیب و تمدن اور بدھ مت کا امن و آتشی کا مرکز تھا، وہاں خون خرابہ ہوتا ہے اور سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ راولپنڈی اور وزیر آباد: راولپنڈی اور وزیر آباد میں مسلم، بلوچ، سپاہی اور دیگر مسلح افراد ہندو مسافروں اور عورتوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، جبکہ وزیر آباد، جو بیساکھی کے میلے اور چاقو چھریوں کے لیے مشہور تھا، وہاں لاشوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ امرتسر اور جلندھر: جیسے ہی گاڑی سرحد پار کر کے ہندوستان، امرتسر و جلندھر میں داخل ہوتی ہے تو یہاں سکھ، جاٹ اور ہندو بلوائیوں، مسلمان مسافروں، عورتوں اور بچوں کا بے دردی سے قتل عام کرتے ہیں۔ امبالہ ڈپٹی کمشنر اور دوشیزہ کا واقعہ: امبالہ اسٹیشن کے پاس ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے پڑھنے والی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں اشتراکیت، فلسفہ اور عمل نامی کتاب ہوتی ہے، جو اس کی خون سے تر ہو جاتی ہے۔ پیشاور ایکسپریس کا پیغام: اختتامیہ: گاڑی پشاور ایکسپریس خود کو نجس، ناپاک اور خون سے لت پت محسوس کرتی ہے۔ وہ انسانوں کی اس درندگی اور مذہبی جنونیت پر نالہ ہے۔ افسانے کے آخر میں پشاور ایکسپریس یہ عہد اور خواہش ظاہر کرتی ہے کہ وہ اب خون اور لاشوں کو ڈھونا نہیں چاہتی، بلکہ وہ امن و آشتی کے دور میں پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں میں اناج، کوئلہ، تیل اور لوہا پہنچانا چاہتی ہے۔ جب کوئی ہندو یا مسلمان نہیں، بلکہ سب صرف انسان اور مزدور ہوں گے۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ چلیے آئیے اس کے سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، افسانہ پیشاور ایکسپریس کے مصنف یعنی افسانہ نگار کون ہیں؟ تو جواب ہے کرشن چندر۔ سوال نمبر 2 ہے، افسانہ پیشاور ایکسپریس کرشن چندر کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے اس کا ہم وحشی ہیں میں، جو 1948 میں لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 3، افسانہ پیشاور ایکسپریس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1947 عیسوی کے تقسیم ہند کے فسادات اور انسانی درندگی۔ سوال نمبر 4، افسانہ پیشاور ایکسپریس میں راوی یعنی نیریٹر کون ہے؟ تو جواب ہے خود ریل گاڑی یعنی پشاور ایکسپریس۔ سوال نمبر 5، افسانے کی شروعات کس مقام یا اسٹیشن سے ہوتی ہے؟ تو جواب ہے پشاور سے۔ سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہیں، افسانے میں وزیر آباد کو کس میلے اور کس صنعت کے لیے مشہور بتایا گیا ہے؟ تو جواب ہے بیساکھی کا میلہ اور چاقو چھریوں کی صنعت۔ سوال نمبر 7 ہے، تکشیلا اسٹیشن پر کن تاریخی تہذیبوں اور آثار کا ذکر افسانے میں آیا ہے؟ تو جواب ہے بدھ مت، اشوک اور سڑک اعظم یعنی جی ٹی روڈ کا۔ سوال نمبر 8، امبالہ کے قریب قتل کی گئی مسلم لڑکی کے ہاتھ میں کون سی کتاب تھی؟ تو جواب ہے اشتراکیت، فلسفہ اور عمل یعنی سوشلزم تھیوری اینڈ پریکٹس۔ سوال نمبر 9، افسانے کے اختتام پر پشاور ایکسپریس انسانوں کو کس روپ میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے؟ تو جواب ہے جب نہ کوئی ہندو ہوگا نہ مسلمان، بلکہ سب مزدور ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ سوال نمبر 10 ہے،
افسانہ پیشاور ایکسپریس کس طرز تحریر میں لکھا گیا ہے؟ تو جواب ہے خود نوشت سوانحی یعنی بیانیہ تکنیک، یعنی خود بے جان شے سے ہی، یعنی جو ریل گاڑی ہے وہ اپنی زبان میں اس افسانے کو سناتی ہے۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی بہت کمیاں نظر آئیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی کارگر ثابت ہوگی UGC نیٹ JRF میں اور دیگر اردو کے مسابقہ ذاتی امتحان میں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔